وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورۃ الشورى کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی تمہیں آتی ہے، پہنچتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں آدمی دو ہی حال میں رہتا ہے، یا تو موافق حالات ہوتے ہیں یا مخالف حالات ہوتے ہیں۔ دنیا کا مزاج ہی ایسا ہے، ایک حال ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ مخالف حالات بھی نہیں ہوتے، ہمیشہ موافق حالات بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی موافق حالات ہوتے ہیں، کبھی مخالف حالات ہوتے ہیں۔ تو آدمی دونوں حالتوں سے گزرتا ہے، اور یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ بندے کی آزمائش ہوتی ہے دونوں حالتوں کے ذریعے سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ ان دونوں آزمائشوں میں پہلی جو آزمائش ہے وہ بڑی سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اسباب، فراوانی، سہولتیں، عزت، راحت سب عطا فرمائیں اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور گناہوں میں بھی مبتلا رہے، تو وہ آدمی اس خوش فہمی میں ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا تو یہ ساری سہولتیں کیوں دیتا، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا تو اتنی عزتیں کیوں دیتا۔ تو اس خوش فہمی میں پڑھ کر آدمی اللہ کی اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اور دوسرے طریقے کی جو آزمائش ہے کہ مخالف حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگیوں میں مبتلا کرتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، اولاد میں نقصان ہوتا ہے، اور حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، مخالف ہوتے ہیں۔ یہ بھی آزمائش کا انداز ہے۔ اس آزمائش میں بندہ پھر بھی تھوڑا بہت سنبھل جاتا ہے، اس میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میری ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اور میری نافرمانی کی وجہ سے یہ حالات مجھ پر آ رہے ہیں۔ تو اس میں بندہ پھر بھی تھوڑا بہت سنبھل جاتا ہے۔ تو اب آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو حالات آتے ہیں، یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور آدمی کے سدھار کے لیے آتے ہیں۔ دو حال آدمی کے ہوتے ہیں، ایک آدمی اللہ کا فرما بردار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، دونوں پر حالات آتے ہیں، دونوں پر مخالف حالات آتے ہیں، فرما برداروں پر بھی آتے ہیں، نافرمانوں پر بھی آتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دنیا میں سب سے زیادہ حالات کا شکار اور سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا انبیاء کی جماعت نے کیا ہے، سب سے زیادہ حالات ان پر آئے ہیں، پھر جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، پھر ان کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان پر حالات آئے۔ تو یہ فرما برداروں پر بھی حالات آتے ہیں، نافرمانوں پر بھی حالات آتے ہیں۔ فرما برداروں پر جو حالات آتے ہیں وہ حالات ان کے رفع درجات کے لیے آتے ہیں،
ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور نافرمانوں پر جو حالات آتے ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں۔ اب آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالات جو مجھ پر آئے ہیں یہ رفع درجات کے لیے ہے یا دفع سیئات کے لیے ہے یا اللہ کی طرف متوجہ کرانے کے لیے آئے ہیں؟ تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آدمی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور شریعت کی پوری پاسداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی اس پر حالات آ رہے ہیں، اور ان حالات کے آنے کے بعد اس کی توجہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور حالات کے آنے کے بعد وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور ان حالات کو دور کرنے کی التجا اور درخواست اللہ سے کر رہا ہے، تو پھر یہ حالات اس کے رفع درجات کے لیے ہیں۔ اور اگر اس کی زندگی اللہ کے حکم سے خالی ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، پھر اس پر حالات اور مصیبتیں آ رہی ہیں، تو پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بھری ہوئی ہے، اور یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ دفع سیئات کے لیے ہے اور اللہ کی طرف متوجہ کرانے کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ تم ہماری طرف واپس آ جاؤ، ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں، ناموافق حالات آتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے ہیں۔ اگر آدمی کے ہر گناہ پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے تو اس کا زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ کون آدمی ہے جو گناہوں سے پاک ہے، اور ہر لمحہ اس سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بہت سے گناہ تو وہ ہیں جن کو میں معاف ہی کر دیا کرتا ہوں، بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرتے ہیں تو بندہ شور مچانے لگتا ہے اور جزا اور فضا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا، مجھ پر یہ پریشانی آ گئی۔ اب یہ پریشانیاں اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ اگر ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں تو پھر اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ سلف صالحین اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں گے تو صحابہ جب بھی ان پر کوئی حال آتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے آئی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی ہمشیرہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کو سر میں درد ہوتا تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، اور بہت سارے گناہ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، ایک گناہ کی وجہ سے، ایک خطا کی وجہ سے مجھے سر میں درد ہوا ہے۔ تو سر کے درد پر بھی ان کی نظر اپنے اعمال پر جاتی تھی، سر کے درد پر بھی وہ اپنی ذات میں دیکھتے تھے کہ مجھ میں کیا کوتاہی ہے، میرے عمل میں کیا کوتاہی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ حال کا میں شکار ہو گیا۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان پر قرض کا بوجھ آ گیا، بہت زیادہ قرضہ ہو گیا، تو وہ غم میں مبتلا ہوئے، پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا قرض ہو گیا، لیکن کہنے لگے کہ یہ جو قرض مجھ پر آیا ہے اور قرض کی جو پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں، یہ میرے 40 سال پہلے کیے ہوئے گناہوں کا نتیجہ ہے، ان خطاؤں کی وجہ سے یہ مجھ پر حال آیا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے
وہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو کوئی ستاتا ہے، تو وہ تکلیف پہنچانے والے کو ملامت نہیں کرتا، اس کو برا بھلا نہیں کہتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو مجھ پر مسلط کیا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے۔ تو ہر حال میں بندہ اپنے اعمال کی طرف نظر کرے، چاہے جو بھی حال آئے، جسمانی حال ہو یا روحانی حال ہو، مال کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، جیسے بھی حالات آئیں تو تمام حالتوں میں بندہ اپنے اعمال کی طرف نظر کرے۔ اگر اس کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے، اپنے اعمال کی طرف جاتی ہے، تو یہ آنے والی مصیبتیں اس کے سدھار کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، کتنے حالات کا ہم شکار ہیں، کتنی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، عالمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کی فرصت ہے، نہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی فرصت ہے، اور نہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ مصیبتیں ہٹنے والی نہیں ہیں، یہ پریشانیاں دور ہونے والی نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے، ہم سدھریں گے اللہ حالات کو سدھاریں گے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالات جب آتے ہیں تو یہ تکلیف کی جو گھڑیاں ہیں وہ گناہوں کی گھڑیوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں، گناہوں کی گھڑیوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں۔ آدمی جتنا وقت تکلیف میں گزارتا ہے اتنا وقت اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، مومن کے سر میں درد ہوتا ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے، یا تھوڑا بہت بھی وہ پریشان ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کو یقین ہو اور وہ اس کا استحضار کرے۔ بغیر استحضار کے، بغیر نیت کے اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امت کو جتنا نقصان بے نیتی سے ہوا ہے اتنا بدنیتی سے بھی نہیں ہوا ہے، یعنی بری نیت والے لوگ کم ہوں گے۔ بہت سارا مجمع ایسا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں لیکن اس میں ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ تو بے نیتی کی وجہ سے امت کو جتنا نقصان ہوا ہے، مسلمان جتنا خسارے میں ہے، بدنیتی کی وجہ سے بھی اتنا خسارے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے چھوٹا کام بھی ہم کریں، چھوٹی سی چھوٹی بھلائی بھی ہم کریں تو اس میں فوراً نیت کر لینا چاہیے تاکہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے اور اس کے برکتیں بھی ہمیں میسر آئیں۔ ہمارے استاد محترم سکھایا کرتے تھے کہ حضرت یہ مثال دے کر بتاتے تھے کہ میں تم سے کہوں کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ، ایک گلاس پانی لے کر آؤ، تو تم پانی لاتے ہوئے اللہ کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ نیت کرو کہ اے اللہ میں اپنے استاد کی یہاں دنیا میں پیاس بجھا رہا ہوں، تو محشر کے میدان میں میری پیاس کے بجھانے کا انتظام فرما۔ ایک گلاس یہاں پانی تم دے رہے ہو، اب یہ دیکھ کر کہ محشر کے میدان میں پیاس کے بجھانے کا انتظام کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو سب ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنی ذات کی طرف نہ دیکھیں، دینے والے اللہ ہیں، تو اللہ کی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا سا کام بھی اگر ہم کریں تو اونچی نیتیں کریں، بڑے بڑے ارادے کریں، اس کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اس کی برکتیں بھی زندگی میں میسر آتی ہیں۔ تو اس وقت میں اس آیت سے یہی پیغام دینا مقصود ہے کہ ان حالتوں میں اور ان مصیبتوں میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور گویا یہ آیت ہمارے لیے ایک تسلی کا سامان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں، ہر گناہ پر پکڑ نہیں ہو رہی ہے، بہت ساری خطائیں وہ ہیں جو میں معاف کر دیا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے تو جزا اور فضا کیے بغیر بندے کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنے کی
کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی اور اپنے مزاج کو بدلنے اور شریعت کے مطابق گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔